بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے ہمارے اس ڈے 3 میں. آپ سب کا میں اسلامی ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ بھائی بہن بچے بزرگ پیارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آپ سب اس سفر میں ہمارے ساتھ 30 دن موجود ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے یہاں پر آنے کا. یہاں پر ہم آج ڈے 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ لیں گے، جس میں مدینہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف واپسی کا. تو شروع کرنے سے پہلے پچھلی بار ہم نے کیا پڑھا تھا، یعنی کیا سنا تھا آپ نے، وہ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے پیدائش سے لے کر پیدا ہونے تک کا واقعہ سنا، حلیمہ سعدیہ سے لے کر شک صدر یعنی سینہ کھولنے کا وہاں تک کا سنا، پھر سفر شام سے لے کر سفر یمن یعنی 12 سال کی عمر میں شام، پھر 25 سال کی عمر میں یمن، حضرت خدیجہ سے شادی، پھر زید بن حارثہ کا واقعہ، پھر پہلی وحی غار ہیرا میں، پھر اس کے بعد مکہ کے کافروں کا ظلم، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ پہلی ہجرت سے لے کر عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا. تو اب یہاں پر آپ کو امید ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ بڑے فیمس پرسنالٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا. لیکن نبوت کا سلسلہ یہیں پر ختم تھا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا. تو اس کے بعد ہم نے ان کا انشاءاللہ تفصیل سے تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں. آگے پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نجاشی حبشہ کی طرف کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابھی تو اسلام قبول نہیں کیا لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیتے، کہ وہاں پر جاتے ہیں، جا کر ان کو وہاں کے نجاشی کے بادشاہ کو سارا سب کچھ بتاتے ہیں. لیکن نجاشی کہتا ہے کہ مسلمان جب تک یہاں پر ٹھہرے امن سے یہاں پر رکے، ان کو جانے کی ضرورت نہیں. پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ابو طالب کو مکہ کے لوگوں نے 2 بار وارننگ دی تھی. پہلے سمجھایا تھا، پہلی بار، دوسری بار وارننگ دی، تیسری بار خالد بن ولید کے بھائی کو لے لو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو. یہ سارا سب کچھ انہوں نے دھمکی دی تھی. اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم کل ہجرت پر تھوڑا سا تیز لے کر گئے، لیکن تھوڑا سا ہجرت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. یعنی آپ کو بتایا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، تو دعوت دے رہے تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کافر لوگ، لیکن وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے اور کہا کہ تم ایسے شخص کو مارتے ہو، ایسے شخص کو تم گالیاں دیتے ہو، ایسے شخص کے تم خلاف ہو جو تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، صرف اللہ کی دعوت دیتا ہے. تو مکہ کے کافروں نے انہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا پیٹا کہ نہ ان کا اگلا سمجھ میں آتا تھا نہ پیچھلا، یعنی اتنا ان کو مارا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب ہوش میں آنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ این محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، میں نہ پانی کا ایک قطرہ نہیں جاؤں گا. یہاں پر ان کی والدہ بہت غصہ کرتی ہے کہ تم چھوڑو اسے، تم اپنی حالت دیکھو. لیکن کہتے ہیں کہ اپنی وائف اور اپنی غلام لونڈی کے ساتھ سہارا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو جب سکون سے اطمینان سے آرام سے گھر آتے ہیں. ورنہ یہ تھی ان کی محبت کہ اتنے بیمار، اتنا مارا کہ نہ اگلا سمجھ میں آ رہا تھا نہ پچھلا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر کیا کیا انہوں نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے لیے بہت زبردست ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ، اور خبر میں آپ کے قریب ہے، اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہے. تو یہ پہلے تو آپ کو بتایا کہ ایک ایک کر کے ہجرت میں سب صحابہ ایک ایک کر کے نکلتے گئے، آہستہ آہستہ مدینہ خالی ہوتے گیا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ سب سے ڈیفرنٹ ہے، سب سے،
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ تو چپ چپ کر رات میں کوئی دن میں اس طرح سے چپ چپ کر نکل رہے تھے، کوئی نہ کوئی بہانے سے یا کسی وجہ سے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں یعنی مکے کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو میں فلاں فلاں دن ہجرت کرنے والا ہوں. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور بھی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے آپ کو اگلے سیرت کے ہمارے سیشنز میں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون ہے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، میں فلاں فلاں پہاڑ کے پیچھے ہوں، مجھ سے آ کے دو ہاتھ کر لے، دیکھتے کہ کس کی ہمت ہے. یعنی تمہیں کمزوروں پہ تم ہاتھ اٹھاتے ہو، مجھ پہ آ کر ہاتھ اٹھاؤ. لیکن کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کی ہمت نہیں کی. اور یہاں پر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، لیکن یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا بھی جواب نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 ہوئی، یعنی ایج 53 ہوئی، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، کہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ دیکھیے محبت، سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کے ساتھ ہی سفر کروں گا. سبحان اللہ. تو وہ تو رونے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے آپ کا ساتھی بنایا. اب یہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ 3-4 دن یعنی پہلے بالکل تیاری، پریپریشن سارا سب کچھ کر رہے تھے، اور یہاں پر ہجرت کی تیاری چل رہی تھی. وہاں مکہ کے کافر جو لوگ تھے وہ تیاری شروع کر دی کہ ایک ایک کر کے مکہ سے تمام لوگ نکل گئے. اب ہم کیا کریں؟ تو دارالندوہ میں انہوں نے میٹنگ شروع کی کہ اب ہم یہاں پر میٹنگ کریں گے، اب دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے سب نکل گئے، لیکن اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کام تمام کر دیں گے، یہاں پر ان کو روک لیں گے اور یہیں پر ان کا قتل کر دیں گے، یا کچھ نہ کچھ پلاننگ کریں گے. یعنی وہ پلاننگ چل رہی تھی. اب یہاں میٹنگ میں دارالندوہ میں جہاں میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پر ایک سب سے بڑا شخص آیا تھا، اس کا نام ہے ابلیس. ابلیس بھی یہاں پر آیا تھا. ابلیس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سے ہوئی، جب سے نبوت کا آپ نے اعلان کیا تھا، جب سے آپ کی نظر وہاں پر تھی. انشاءاللہ وہ آپ کو تفصیل میں بعد میں بتائیں گے کہ ابلیس نے کیسا اپنے چیلوں کو دوڑایا، سارا سب کچھ. تو ابلیس کی نظر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی کہ اس نے تو سالوں کی پلاننگ، لوگوں کو شرک، برائی، ظلم میں سب کو چھوڑا تھا کہ جہنم کی طرف لگا دیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ اس کا سالوں کا جو مشن تھا وہ برباد کر دیا اور لوگوں کو جنت کی طرف لے کر چلے گئے. اب یہاں پر میٹنگ شروع ہوئی کہ دارالندوہ میں کہ اب ہم کیا کریں، کہ شیطان بھی ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں آ گیا کہ میں فلاں فلاں جگہ کا شیخ ہوں، اور اپنی سب کے ساتھ بیٹھ گیا. اب ابو جہل اور سب لوگ میٹنگ میں اب اپنے اپنے مشورے دینے لگے کہ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں، قید کریں، کس طرح سے کریں. قید کریں گے تو وہاں کے لوگ آ کے چھڑا لے جائیں گے، تو یا ان کو اگر قتل کریں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر ان کے خاندان والے ہمیں قتل کر دیں گے. تو یہ خاندانی سسٹم ہے، تو اب کیا کریں؟ تو یہاں پر سب سے بڑا جو ایڈوائز ہے وہ ابو جہل دیتا ہے کہ میٹنگ میں سب سے پیاری، یعنی شیطان کہتا ہے، شیطان بھی یعنی اس کے سامنے ماں کھا گیا. یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ ایڈوائز دیتا ہے کہ ہم ایک کام کر دیں کہ ہم ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو جمع کریں گے، 11 نوجوانوں کو تیار کریں گے، ایک ہی وار میں 11 نوجوان ایک تلوار ایک ہی وار میں آپ سے ان کو قتل کریں گے. اور یہاں پر ہمارے لیے بڑا مسئلہ بھی نہیں گا، کیوں 11 الگ الگ خاندان کے لوگ ہیں، اور آپ سے ان کا خاندان ہم سے لڑنے بھی آئے گا تو ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہم ان کو ایزی ٹیکل کر سکتے ہیں. بسم اللہ. اب یہاں پر شیطان ابلیس کو تو اتنا زبردست یہ آئیڈیا لگا، اتنا زبردست مشورہ تھا، کہا کہ آپ نے تو یہ بہت زبردست مشورہ دیا. یعنی ابلیس کو بھی ابو جہل نے پیچھے چھوڑ دیا، ابلیس کو بھی ابو جہل نے پیچھے چھوڑ دیا. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ کہ مجھے 2 عمروں میں سے ایک عمر دے، ایک ابو عمر بن شام، ایک ہے دوسرا عمر رضی اللہ عنہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو چنا، اس کو نہیں چنا، کیونکہ یہ شیطان کا بھی ماسٹر تھا. اب جیسا ہی پلان ہوا اس کے مطابق اب آگے بڑھنے لگے کہ اب نوجوانوں کو تیار کر لیا. اب سبھی کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھر کے باہر 11 نوجوان تیار ہو گئے کہ جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام. لیکن یہاں یہ لوگ بھول گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، کہ ابو جہل اور یہ لوگ جاہل تھے. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزلی پکڑ لیں گے، ایزلی کر لیں گے. سمجھتے تھے کہ اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کوئی نہیں کر رہا ہے، اللہ ہی ان کی حفاظت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹاتے ہیں اور لٹا کر مکہ والوں کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا، یعنی مکہ والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیند میں ڈالا اور وہ سوتے رہ گئے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گھر سے نکلے، ابو بکر کے گھر گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرفیکٹ پلان تیار کیا تھا، وہ آپ کو لے کر، وہ دونوں لے کر وہاں سے نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ڈھونڈتے رہ گئے، یعنی اب جیسے ہی صبح سورج اوپر آیا لوگ ڈھونڈتے گئے، پکڑا علی رضی اللہ عنہ کہاں پر ہے، علی رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہے، اور یہاں پر تو علی رضی اللہ عنہ ان کے بستر پر ہے، علی رضی اللہ عنہ کو کھینچتے ہوئے لے کر گیا، وہاں پر مارا پیٹا، بتاؤ کہاں پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ جواب دینے والے ہیں، وہ کہاں سے جواب دیں گے؟ اب یہاں پر ان کی تراش ہوئی کہ اب 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کہ جو ڈھونڈ کے لے گا، تو پہلے ابو بکر کے گھر گئے کہ یہ تو خاص دوست ہے، ان کو تو پتا ہوگا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ غائب ہے، تو اب یہاں سے یہ بھی غائب ہے، یہ بھی غائب ہے، تو دونوں کے اوپر 100 اونٹ کا، یعنی جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ، تو سارے راستے جم کر دیے، پہرا دینے لگے، اب مدینہ کے جتنے راستے جاتے تھے سب کو بلاک کر دیا کہ اب یہاں سے 100 اونٹ کی خاطر تو سب، یعنی سب لگ گئے، اور دشمن بھی ساتھ ہے، اتنا بڑا انعام رکھنے کے بعد کون پیچھا نہیں کرے گا؟ لیکن یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پلان تو بالکل ڈیفرنٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر پیچھے کے راستے، پیچھے سے نکل کر سیدھا غار ثور لے کر چلے گئے، غار ثور بہت اونچا تھا، اوپر کی طرف تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھے، اپنے کاندھوں پر بھی ان کو پیچھے پیٹ پر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، غار میں گئے، غار ثور میں اندر گیا، سارا سب کچھ صاف کیا، جتنے ہول تھے پورے بند کیے، ایک دو ہول چھوٹ گئے تھے تو اس کو اپنے پاؤں کا رکھ دیا، یعنی دونوں جو اپنا پاؤں کا حصہ وہاں پر رکھ دیا تاکہ کوئی زہریلی چیز نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، تو جب ان کو اندر بلایا، آپ اندر آئے، اور جیسے لیٹتے ہی نیند لگ گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر، وہ جو بل تھی، تو وہ بل سانپ کی تھی، وہ پہاڑی زہریلا سانپ تھا، اب وہاں پر جو زہریلا سانپ تھا وہ اس کو باہر آنا تھا، وہ ڈس رہا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ اف بھی نہیں کر رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے، کہیں اٹھ نہ جائے، یعنی اتنی محبت، تو آواز تو نہیں کر رہے، لیکن اتنا برداشت کرتے، آنکھ سے آنسو گرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آنسو گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سانپ ڈس رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب یعنی تھوک ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیر پہ لگایا، اور وہ وہیں ٹھیک ہو گئے۔ اب یہاں پر تو تکلیف یہاں ختم ہو گئی، یہ سارا سب کچھ ہو گیا، اب یہاں پر 3 دن آپ لوگوں نے گزارے، 3 دن یہاں پر گزارے، 3 دن آپ کے بیٹے عبداللہ اور آپ کی بیٹی کھانے پینے کا انتظام کرتے، ان کا غلام آتا بکریاں لے کر دودھ پلانے کے لیے، سارا سب کچھ ہوتا، کافر لوگ تو ڈھونڈ رہے کہ اب کہاں پر، تو جب وہاں سے 3 دن گزر گئے تو تیسرے پیر کے دن وہاں سے سفر شروع کیا، 2 اونٹوں پر بیٹھ کر وہاں سے سفر شروع کیا، اور 10 دن کے اندر آپ مدینہ پہنچے۔ ابھی آپ مدینہ میں انٹر ہونے والے تھے کہ سب کو پتا، سب انتظار میں تھے، سب کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، تو کب آئیں گے، یعنی تقریباً 450 کلومیٹر تقریباً، تو آپ سب انتظار کر رہے تھے کہ آپ 8 دن چلے، اور زیادہ سے زیادہ 8 دن کے اندر آ جائیں گے، لیکن آپ آئے نہیں، ہر روز وہ انتظار کرتے کرتے پہاڑ پر چڑھتے، جہاڑ پہ چڑھتے، جیسا ہی گرمی ہوتی واپس چلے جاتے، لیکن اگلے دن ہوتے ہوتے ایسے ہی نکل گیا، تو جب 10ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب، یعنی مدینہ کے قریب آئے، ایک یہودی کچھ کام سے اپنے کام سے اوپر چڑھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگ آ رہے ہیں، تو اس نے آواز دیا کہ اے مسلمانوں، تم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے، جیسا ہی آواز سنی تمام مسلمان آ گئے، آنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا، ان سے ملے، ملاقات کی، یہ سارا سب کچھ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی ایج 53 تھی، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 450 کلومیٹر واک کرتے ہوئے آئے تھے، کیونکہ ان کے پاس نہ گھوڑا نہ سواری کچھ نہیں، بچتے بچاتے کسی طرح یہاں سے آگے۔ اب یہاں مسلمانوں نے سب سے پہلی مسجد جو یثرب ہے، یثرب میں مسجد قباء تیار کر دی تھی، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی یہ بھی مدینہ کا سٹارٹنگ تھا، لیکن آگے مدینہ میں جہاں پر آپ کو رکنا تھا، وہاں پر آپ کا آگے ننیال جہاں پر آپ کو رکنا تھا، وہاں پر آپ کو اور آگے وقت تھا۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے اس کے بعد قریب آتے ہیں، اور صحابی سب لوگ ملتے ہیں، اپنے ننیال کے قریب آ جاتے ہیں، ننیال کے گھروں کی طرف، اس کے بعد اب سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں آئے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر میں چلے گئے تو ناراض ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب اپنائی کہ اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا. کہا کہ جہاں پر یہ اونٹنی بیٹھے جس کے گھر کے پاس، میں اسی کے گھر پر مہمان رہوں گا. تو سب سے کہا کہ اونٹنی کو کوئی نہیں ٹچ کرنا، کوئی نہیں چھیڑنا. اسی طرح سے وہ اونٹنی گئی، آگے چلتی گئی، گھومتی گئی. اس کے بعد وہ آ کر جا کر بیٹھی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ. اور یہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسے معمولی صحابی نہیں ہے. یہ غریب تو تھے لیکن ماشاء اللہ یعنی دین کے کام میں تو بہت آگے. اب یہاں پر آپ 6 مہینے یہاں پر رکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب یہاں پر رہتے ہوئے 4 بڑے کام کیے. تو انشاءاللہ میں ابھی شارٹ میں بتاؤں گا، لیکن آگے ایک ایک کر کے خود بخود ہی یہ کھلتے جائیں گے. سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی. سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کی. وہ امید ہے آپ کو پتا ہوگا کہ 2 یتیموں کی تھی تو ان سے آپ نے لے لی، خرید لی. تو پھر مسجد نبوی تعمیر کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بلایا، یعنی اپنے جو زوجہ تھے جن سے شادی ہوئی تھی، جن سے نکاح ہوتا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اور عثمان رضی اللہ عنہ تو حبشہ میں تھے، بھی آئی نہیں، وہاں پر تھے. تو جتنے بھی قریب تھے ان کو سب کو بلا لیا. تو یہاں پر سب آ گئے، یعنی ان کو غلام زید بن حارثہ وہ بھی وہیں پر تھے، وہ بھی آ گئے. تو یہ پہلا کام یہاں پر یہ کر لیا مسجد نبوی. اس کے بعد دوسرا یہ کام کیا کہ مدینہ اور مکہ، یعنی مدینہ کے لوگ کیا ہوتے ہیں، مدینہ کے لوگ ہیں انصار، مکہ کے لوگ ہیں مہاجرین. یہ تھوڑا الفاظ ٹائٹ ہے، آپ اس کو یاد رکھ لیں. جو نئے ساتھی ہیں ان کو یہ ضروری ہے کہ یاد رکھیں. انصار کہتے ہیں مدینہ کے لوگوں کو، اور مہاجر یعنی باہر سے جو لوگ آئے تھے وہ مکہ کے لوگ، ان کو کہتے ہیں مہاجر. تو ان دونوں میں بھائی چارہ کروایا، وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ. تیسرا کام یہ کیا کہ یہودیوں کے ساتھ پلاننگ کی کہ یہودیوں کے ساتھ مل جل کر ہم رہیں گے، کہ باہر سے کوئی اٹیک کرے گا تو یہودی اور ہم مل کر کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے. تو یہودی راضی کس طرح سے کیا وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے. چوتھا کام مسلم آرمی تیار کرنا تھا، لوگوں کو دعوت دینا تھا، اور کس طرح سے صحابہ کرام کی تربیت کرنی تھی. یہ سب سے اہم مسئلے 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-8 مہینے میں یہ پورا یہ خاکہ تیار کر دیا، بیس بنا دیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ رہے تھے یثرب میں، تو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اب یہاں کا بادشاہ بننے والا تھا، یعنی مقرر ہو گیا، بس اس کو تاج پہنانا تھا. یعنی بس اس کو تاج پہنانا تھا. اچانک سے یثرب کے جو بادشاہ بننے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. یعنی پہلے اس کی بادشاہ مقرر ہو گیا کہ یہ بار بار لڑائی ہو رہی تھی یہودیوں میں، اور یہاں کے جو لوگ تھے 2 قبیلے تھے، تو ان میں بہت لڑائی ہو رہی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک بادشاہ مقرر کر لیتے جو ہمارے اندرونی فیصلے کرے گا. تو پھر اس کے بعد عبداللہ ابن ابی کو چناؤ ہوا کہ ہم عبداللہ ابن ابی ہمارا سردار بادشاہ رہے گا، کیونکہ یہ ٹیلنٹڈ ہے. تو اب یہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا تاج آنے والا تھا، پہنے آنے والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے. اگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، جب بادشاہ آ گئے، تو پھر اس کے بعد اس کا کیا کام تھا. اس کو تو لوگوں نے سائڈ میں رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ان سے ملا، یعنی ان کی عزت، یعنی سب سے عبداللہ ابن کو سائڈ میں چھوڑ دیا، بہت اوپر چلا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ ابن ابی یہاں سے جل گیا. یعنی سب سے زیادہ دین کا نقصان شروع دن سے لے کر آخری تک اس نے اتنا نقصان پہنچایا دین کو کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی سب لوگ تو مسلمان ہوئے، لیکن اس نے بھی دیکھا کہ سب لوگ مسلمان ہو رہے تو میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، زبان سے کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اندر سے منافق تھا. اندر سے بالکل پکا منافق، بالکل پکا منافق. کہ آپ کو پتہ منافق کی قسم بتاؤ گی کہ یہ سارا سب کچھ ہم نے پہلے پڑھ کر آگے منافق کا یہ سارا سب کچھ. اچھا اب یہ، لیکن کلمہ تو پڑھ لیا تھا اس نے، لیکن اندر سے کافر تھا. اب ہوا کیا کہ کچھ دن ایسے ہی گزرتے گئے، مکہ والوں نے وارننگ لیٹر بھیجا مدینہ یثرب میں کہ آپ کے پاس ہمارا ایک شخص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ قتل کر دو، یا تو قید کر کے ہمارے پاس بھیج دو، اور ورنہ پھر ہم لوگ آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے. اب یہ لیٹر گیا عبداللہ ابن ابی کے پاس. جیسا ہی لیٹر عبداللہ ابن ابی کے پاس گیا، اس نے تو بڑا خطرناک پلان بنا دیا کہ دیکھو اس طرح سے لوگ ہم پہ حملہ کریں گے، ہماری ان کی دوستی ہے، ایک آدمی کی خاطر سب کی جانیں جائے گی، اور سب ان کا بھی نقصان، ہمارا بھی نقصان. تو یہ سارا سب کچھ بزنس بھی خراب ہو جائے گا، سارا سب کچھ خراب ہو جائے گا. اور پھر جب کوئی اگر ہم حج عمرے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ منع کر دیں گے، تو یہ سارا سب کچھ ان کے انڈر ہے. عبداللہ ابن کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کے لیے. یعنی ابھی میٹنگ چل رہی تھی کہ کس طرح سے کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جاتی ہے کہ اس طرح سے میٹنگ چل رہی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ میں چلے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ ابن بھائی، اگر تم یہ پلان کرتے ہو تو تمہارا نقصان ہے، یعنی میرے ساتھ تو انصار بھی ہے، اور مہاجرین بھی ہے، یہ دونوں مل کر تمہارے پر اٹیک کریں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہارا کام تمام کر دیں گے، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایسے تیسے ہوتے ہوئے معاملہ رک گیا، یہاں پر ختم ہو گیا، لیکن منافقوں کی چال ابھی باقی تھی، ابھی چال باقی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے کہ، اور ڈر بھی تھا کہ کب کچھ نہ کچھ ہو، نہ اٹیک نہ کر دے، کب نہ کچھ کہیں نہ سے پیچھے سے آ جائے، کیونکہ یہ الگ تھے، دوسرے الگ ہے، صحابہ کے خیمے الگ ہے، گھر دور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اکیلے ایوب انصاری کے گھر میں۔ تو اب یہاں پر اچانک سے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے، اچانک سے باہر سے تلوار کی آواز آتی، یعنی سعد بن ابی وقاص وہاں پر آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کون ہے؟ کہتے کہ میں سعد بن ابی وقاص۔ کہتے کیوں آئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں، اسی لیے میں آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں اسی کا تو انتظار کر رہا تھا، کوئی آئے، ٹھیک ہے چلے پھر۔ تو معاملہ یہاں تک چل رہا تھا، لیکن تمام صحابی سو نہیں رہے تھے، تلوار ساتھ تھی کہ کب کیا ہوگا، کب حملہ ہوگا یا کچھ ہوگا، کیونکہ ابھی عبداللہ ابن ابی تو پلاننگ کر کے ریڈی تھی، ساری اس کی پلاننگ تیار سے تھی کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں سے وحی اتارتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تمام صحابہ کو کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اب سب لوگ ریلیکس ہو جاؤ، میرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، میرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر تو معاملہ تھم گئے، لیکن مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے، ٹھیک ہے، جو کفر پہ تھے، یعنی ابھی تک مسلم قبول نہیں کیا، جن کا نام ہے اوس اور خزرج۔ تو یہ دو بڑے قبیلے تھے، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آگے آگے چل کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی مدینہ آ گئے، سب پر ہجرت فرض ہو گئی، یعنی جتنے بھی لوگ حبشہ میں ہے، مکہ میں ہے، مدینہ کے باہر ہے، کہیں پر بھی ہے، ان سب پر ہجرت فرض ہو گئی کہ سب کے سب مدینہ آ جائیں۔ یعنی مدینہ ابھی مین سٹی، ہمارا مین سٹی ہے، مین ابھی ہمارا بیس ہے کہ سب کے سب مسلمان یثرب آ جائیں۔ یہاں یثرب میں آہستہ آہستہ لوگ مدینہ میں بڑھنے لگے، اور انکم آپ کو بتائی تھی کہ انکم تو کھجوروں کی سیل، یہ وہ سارا بازار کا کچھ چھوٹا موٹا تھا، لیکن یہاں پر لوگ آہستہ آہستہ 10 20 50 9 100، یعنی ہر روز آگے تعداد بڑھتے رہی۔ تو یہ 10 20 سے جس طرح سے کر کے، لیکن اب ان کا کھانے کا انتظام کیسا کرے، یعنی کبھی کبھی کھجور یا کس طرح سے کچھ مل جاتا تھا، لیکن 100 لوگوں کا کھانے کا انتظام اچانک آگے تو کیسے انتظام کرے؟ لوگ بڑھتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ٹینشن میں تھے کہ کیسے کھانے کا ارینج کرے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور سب سے بڑا ٹیلنٹ آپ کے سب کے سامنے ہم آپ کو بتاتے ہیں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا تھا، بردرہڈ، بردرہڈ یعنی بھائی چارہ۔ مکہ کے جو مہاجر ہے، مدینہ کے جو انصار ہے، ان کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ مکہ کے ایک لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے، یعنی ابھی ایک مثال کے طور پہ ایک انصار ہے، یعنی مدینہ کا، ایک ہے مکہ کا، تو ان دونوں کو بھائی بنا دیا، دونوں کو بھائی بنا دیا، یعنی بردرہڈ کر دیا۔ اب یہاں پر ان کا کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، سونے کا انتظام ہو گیا، سارا سب کچھ ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو بھائی بنا دیا، یعنی سگا بھائی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو ابھی آگے چل رہا ہے کہ کس طرح سے یہ بھائی بنے۔ تو آج سے پہلے ایسی مثال کبھی قائم ہی نہیں ہوئی کہ ایسا بھی کوئی بھائی چارہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوگا کہ جو انصار مدینے والے تھے، انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی کہ آج سے پہلے یا آج بھی کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ سناتے ہیں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ کیسا بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت دی، اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتانا کہ کیا کسی میں آج ایسی ہمت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں، یعنی ایک گھر والے کو دوسرا بھائی کے ساتھ جوڑ دیا، سارا سب کچھ کر دیا۔ اب یہاں پر سب انصار بھائی، یعنی جو مدینہ کے لوگ تھے انصار، مکہ کے جو مہاجر تھا، ان کا ویلکم کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ایک 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 کر کے۔ یہاں پر دو صحابی کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں، کہ ایک ہے عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ربی۔ اب سعد بن ربی کو عبد الرحمن بن عوف ملے۔ عبد الرحمن بن عوف یہ امیر صحابہ میں سے تھے پہلے، تو اب ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، گھر لے جا کر کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا،
میرے پاس بہت پراپرٹی ہے، آج سے ہر پراپرٹی کا 2 حصے ہوں گے، ہر چھوٹی چیز ہر بڑی چیز کوئی بھی چیز ہو اس کے 2 حصے ہوں گے، آج سے آدھا آپ کا آدھا میرا، آج سے میرا جو کھیت ہے آدھا آپ کا آدھا میرا۔ اللہ نے مجھے 2 بیویاں دی، آج سے میں آپ دیکھ لیے دونوں سامنے، یعنی پردے کا ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو دونوں میں سے جو بھی پسند ہے کہے، میں ان کو ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، اپنی مدت اس کی پوری کرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہاں صحابی دیکھے، یعنی ایک انصار ہے، دوسرے ان سے بڑھ کے مہاجر ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ سب اپنے پاس رکھے، یہ سب آپ اپنے پاس رکھے، مجھے صرف یہ بتائے کہ بازار کہاں پر ہے، بازار کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بازار یہاں پر ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف امیر صحابہ میں سے تھے، جب مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو مکہ میں بھی امیر تھے اور مدینہ میں کچھ دنوں میں امیر ہو گئے۔ تو جب وہ آ رہے تھے مکہ والے نے ان کا سارا سب کچھ چھین لیا، کہا کہ تم نے یہاں سے کمایا تھا عبد الرحمن ابن عوف، اب تم یہ سارا سب کچھ یہیں پر چھوڑ کے جاؤ۔ تو وہ وہیں پر چھوڑ کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ اللہ کے رسول میرا انہوں نے سارا سارے سب کچھ چھین لیا، آپ نے کہا کیا ایمان ہے؟ کہا ایمان ہے، بس وہ کافی ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کچھ ہی دنوں میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مال دیتا ہے، اور وہ مال کرتے کرتے وہ ڈبل ٹرپل یعنی پھر امیر لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنے بڑے تاجر بن گئے کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی مہینوں میں، کچھ سال میں، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ایک مثال جو بردرہڈ کی، یعنی صحابہ کی۔ اور ایک بار ہوا کیا کہ تمام صحابہ یعنی انصار کے جو لوگ تھے، انصار یعنی کون؟ مدینہ والے، وہ آگے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بیچ میں فیصلہ کر دیجئے کہ ہمارے جو باغات ہے وہ آدھے آدھے حصے میں ڈیوائیڈ کر دے، آج سے آدھا ہمارا، آدھا مکہ ہمارے بھائیوں والوں کا، جو مکہ سے لوگ آئے مہاجر انہی کا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو آپ ان کو دے دے، ختم، آج سے ان کا وہ ہو گیا مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی محبت تو کون کس سے کرتا ہے، یعنی آج کوئی دے سکتا ہے اتنا مال؟ کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہاف ہاف کا ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی یہ کیسی مثال ہمارے سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب کہا کہ انصار کے لوگوں نے کہا کہ آپ کہے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں، جو مہاجر ہیں، ان کو کہے کہ ہمارے کھیتوں میں کام کریں، اور جو بھی پھل اترے گا وہ آدھا آدھا، آدھا ان کا آدھا ہمارا، یا بیچ کے وہ منافع کر لے، آدھا ہمارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں پر تو پھر یہ جو آئیڈیا تھا یہ صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے مکہ کے جو لوگ ہیں کھیتوں میں کام کریں گے، آدھا مال آپ کا، آدھا مال ان کا۔ اب یہ معاملہ یہاں پر چل رہا تھا کہ ایک یہودیوں کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ یہودی سب سے ڈینجر قوم ہے۔ یہودیوں میں تو آپ کو بتایا کہ یہودی یہاں پر کیا کر رہے ہیں، یہاں پر تو سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے لوگ ہیں، یعنی سارے سب کچھ یہاں پر ہے، لیکن یہودی لوگ مدینہ کے قریب کیا کر رہے ہیں؟ یہودیوں کو پتا تھا کہ آخری میں ایک نبی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے گا، اور یہیں سے آئے گا، عرب کی طرف سے آئے گا، علاقوں میں سے، لیکن وہ ہمارے میں سے آئے گا، یعنی یہودی ہوگا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ یہودی ہوگا، بنی اسماعیل کے نسل میں سے نہیں آئے گا، وہ بنی اسرائیل کے نسب میں سے آئے گا۔ آپ کو پتا ہے نا، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، بنی اسماعیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان میں سے آئے گا۔ لیکن یہاں پر ان کا جو تھنکنگ تھی، جو سوچ تھی، وہ بالکل غلط ہو گئی۔ لیکن وہ مدینہ میں آئے تھے اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے، ان اسلام یعنی ان کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ لیکن پھر بھی یہاں پر دیکھیں کس طرح سے ان کے معاملات وہ آگے بتاتے ہیں کہ وہ عرب میں آ گئے تو وہ الٹے پیر پلٹ گئے۔ اب ہوا کیا کہ یہاں پر مدینہ میں تو وہ رہنے لگے، مدینہ سے بعد میں ان کو کس طرح نکالتے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مدینہ سے ان کو کس طرح سے نکالا۔ اب جیسا بھی ان کو چانس ملے گا، جس طرح سے بھی چانس ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، قتل کریں گے، صحابہ کو قتل کریں گے، یا مدینہ سے نکالیں گے، بس موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ کس طرح سے ان کا کام تمام کریں، یعنی منہ میٹھی چوری کا کام کر رہے تھے، یعنی کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کسی طرح سے نکال دیں، بعد میں پھر ہم انصار لوگوں کو دیکھ لیں گے جس طرح سے ان کے معاملات ہیں، لیکن پہلے یہاں پر کام ختم کریں۔ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگزامپل کے طور پہ کہ جو یہودی قوم ہے، یہ یہودی لوگ ہیں، وہ کس طرح سے ڈینجر، بدماش، بزدل، بدماش کس طرح سے تھے۔ ایک صحابی ہے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، عبداللہ بن سلمان۔
عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام. تو اب یہ یہودی، یہ بڑے بہت بڑے عالم، بہت فیمس، بہت زیادہ یعنی پاپولر تھے. تو اب جب یہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتے ہیں. تو جب سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ، اور جب جواب ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں پیار ہو جاتا ہے، اور پیار کے ساتھ ساتھ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہی عبداللہ بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس قوم سے آیا ہوں وہ لوگ بہت زیادہ ڈینجر ہیں، یعنی بہت زیادہ خطرناک ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، میں بتا کے بتاتا ہوں. میں ایک روم میں چھپ جاتا ہوں، ایک کمرے میں چھپ جاتا ہوں، آپ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار کو بلائے اور میرے بارے میں پوچھے کہ میں کیسا شخص ہوں. تو ایسا ہی ہوا کہ جب، اور کہا کہ جب میں آپ ان سے پوچھے کہ وہ کس طرح سے بات چینج کرتے، کسی طرح کب وہ چینج ہو جاتے ہیں، آپ بالکل آپ کو پتا چل جائے گا وہ کیسی قوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار کو بلایا، کہا کہ دیکھو میں نبی ہوں، اللہ کے رسول، اور میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب مانتا ہوں، ان سب کو یہ میں ہمارے یعنی سب ہمارے نبی اللہ کے رسول ہے، تو یہ سب ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو، تمہارے پاس ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن سلام، وہ کیسا آدمی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو یہودی نے کہا کہ وہ تو بہت افضل شخص ہے، اور وہ ہمارے بیچ ہی رہتے ہیں، اور ان کے والد کا کیا کہنا، وہ تو ہمارے سردار ہے، وہ تو اور اعلیٰ شخص ہے، یعنی بہت افضل شخص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنفرم، پکا، کہا کہ ہاں ہاں دونوں بڑے افضل شخص ہے، بہت بہترین شخص ہے. عبداللہ اندر سے باہر نکل کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو غور سے سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگتے ہیں، یعنی مکمل بھی نہیں ہوتا ہے کلمہ، یہودی کہنے لگے یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا شریر انسان ہے، اور اس کا باپ بھی. عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن سلام جو بڑے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شروعات میں آپ سے کہا تھا نا کہ یہ یہودی بڑے بدماش، بڑے ڈینجر ہے، اور سڈن چینج ہونے والے. آپ ان سے ٹیک کے رہے، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. اب آپ کو مینیج کرنا ہے کس طرح سے لوگ ہیں. میں نے آپ کو ان کے سامنے مثال دے دی، مثال دے کے کس طرح سے سمجھایا، سبحان اللہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 ہوتی ہے. اب یہاں یہودیوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یعنی تیسری جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تیسرا بڑا کام، کہ یہاں پر یہودیوں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حفاظت کے لیے تیار کرتے ہیں. کیسے تیار کرتے ہیں، وہ بالکل راضی ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی پلان بن چکا تھا کہ یہودیوں کو کیسا ٹیکل کرے، کیسا ان کو ہٹ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ میں آئے تھے، جبھی سے قبلے کا رخ چینج کر دیا تھا. یعنی آپ کو امید ہے کہ قبلے کا رخ پہلے کیا تھا، آپ سب کو پتا ہوگا کہ قبلے کا رخ پہلے ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرتے تھے کہ سامنے مکہ تھا، سامنے کعبہ تھا، اور اسی کی لائن میں سامنے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس اسی کے ڈائریکشن میں تھا، تو اسی طرح نماز پڑھتے. اب جب یہاں پر آئے تھے تو یہاں پر تو لائن چینج ہو گئی تھی، یعنی ٹوٹلی ڈائریکشن بالکل چینج ہو گیا، یعنی پیچھے مکہ ہو گیا اور سامنے بیت المقدس ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ڈائریکشن ہی چینج کر دیا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا یہودیوں کو ہٹ کرنے کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہی یعنی اپنا جو قبلہ تھا وہ چینج کر دیا، تو مدینہ میں پہنچتے ہی تو یہودیوں میں یہ چرچا ہو گیا کہ یہ ہمارا ہی دین ہے. یعنی یہ کچھ اختلافات چھوٹے موٹے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن یہ جو دین ہے وہ دین ابراہیمی ہے، یعنی یہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا ہی دین ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست ان کو ٹیکل کیا، وہ زبردست پلان بنایا، اور یہودیوں کی جو کمر تھی وہ توڑ دی. یہودیوں میں کچھ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، وہ یعنی وہ ہے، لیکن ہمارے ان کے بیچ میں اختلافات ہیں، لیکن وہ ہمارے دین میں، یعنی وہ تو ہمارا دین ہے، بس یہ تھوڑے بہت اختلافات ہیں، بس وہ زیادہ کچھ نہیں، چھوٹی موٹی باتیں، باقی سارا دین وین سارا ہمارا جیسا ہے. لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پلان تھی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ سارا سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد یہودیوں کو راضی کر لیتے ایک بیس پہ کہ دیکھو کہ چھوٹے موٹے کچھ بھی اگر تمہارے لڑائی ہوتی ہے، کچھ بھی فیصلے، تو میں یہاں پر ہوں، میں یہاں کا حاکم ہوں، تو یہاں پر میں تمہارے فیصلے میں کروں گا. یہاں پر جو بھی تمہارے فیصلے ہیں وہ میں فیصلے دیکھوں گا. تو جو بھی معاملات ہے تو میرے ساتھ کرنا. اگر
جو باہر سے اگر لوگ آتے ہیں تو ان کو فائٹ کرنے کے لیے تم اور ہم مل کر کریں گے، یعنی باہر کے کوئی اگر لوگ مکہ کے لوگ حملہ کریں گے تو تم اور مل کر ہم مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ سارا سب کچھ طے ہو گیا، سارا سب کچھ ہو گیا کہ باہر سے کوئی اٹیک کرے گا تو مل کے کریں گے، اندرونی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل کریں گے۔ اب آپ کو تو پتا ہوگا کہ یہ سب خوش ہوں گے، یعنی اب مدینہ والے خوش، مکہ میں سب لوگ خوش؟ یہ بالکل نہیں، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہاں پر بات خوش کی کوئی نہیں تھی، یہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان چل رہا تھا کہ جنگ کا سلسلہ تو مکہ والوں نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا کہ جب 11 جوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلواریں کھڑی کر دی، تلواریں اٹھا دی تھی، لیکن پہل کس نے کی تھی؟ مکہ کے لوگوں نے جب بھی پہل کر دی تھی وہیں سے انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا، شروعات کر دیا۔ یہاں مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس کچھ دن رکنا تھا، بیس بنانا تھا، آرمی بنانی تھی، ان کو لیڈ کرنا تھا، یہ سارا سب کچھ تھا۔ تو یہ سارا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ 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 کر رہے تھے، یعنی چوتھا جو اسٹیپ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، دعوت، پھر اس کے بعد آرمی۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی آہستہ 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 تیار ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال ہوئی، اسی کے ساتھ ساتھ روزے فرض ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24 سال ہوئی، ہجرت کے پہلے سال ہی رمضان کے روزے فرض ہو کے زکوٰۃ دینے لگے، یعنی 2.5% ہر کسی کو اب زکوٰۃ دینی ہے۔ اب ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مکہ والوں نے پہلے اٹیک کر دیا، پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ اب تو ہم کبھی بھی آپ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی دونوں کی بات چیت چلتی تھی کہ تم وہاں باہر ہو، ہم باہر آتے، ہم لڑتے، یعنی ابھی چھوٹی سی آرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لی تھی کہ اب تم باہر آؤ، مکہ میں ہم نہیں لڑیں گے، تم مکہ کے باہر آؤ، ہم بھی باہر آتے ہیں لڑتے۔ لیکن سانپ بل کے باہر آ ہی نہیں رہا تھا۔ سانپ کون؟ مکہ والے کافر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کی ان کو کہ باہر نکالے لیکن وہ آ نہیں رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 پلاننگ کی، 9 اٹیک کیے، 9 چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تیار کیا، 30 لوگوں کا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کمانڈر بنایا، کہا کہ سیف البحر میں جاؤ، جا کر تھوڑا ان کو ڈانٹو، سنبھالو، تھوڑا ریڈی ہو جاؤ، ان کو تنگ کرو، ان کو چھیڑ کرو، یعنی اپنے ہاتھ سے ایک وائٹ جھنڈا بھی، فلیگ بھی تیار کیا، یہ ہے سمبل دین اسلام کا، یعنی پہلا اسلامی فلیگ وائٹ کلر کا، اس کو تیار کیا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیا کہ اب جاؤ سیف کے یعنی سمندر کے قریب قریب جاؤ، تھوڑا ٹہل کے چکر لگا کے آؤ، اور ان کو بتا دو کہ اگر وہ لڑنے کے لیے تو اب ان کو چھیڑ کرانا۔ سمندر کے پاس گئے، ایک قافلہ جا رہا تھا 300 لوگوں کا، اس میں ابو جہل بھی تھا، لیکن دونوں فوج آمنے سامنے آ گئی، یعنی یہاں سے 30 صحابہ، وہاں سے 300، تو یہاں سے انہوں نے وارننگ دی، دھمکی دی، وہاں سے انہوں نے وہ کیا، آمنے سامنے آ گئے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملا دیا، پھر کہا کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں، یہاں پر جنگ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ دونوں کا نقصان ہے، دونوں کا فائدہ نہیں ہے، دونوں ایک قبیلے کے اس طرح سے، تو وہاں سے جنگ ہٹ گئی، یعنی پہلی جو اٹیک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہیں پر رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اٹیک کیا، دوسرا اٹیک کا معنی دوسری جنگ، کہ دوسری جنگ کی طرف آپ نے 60 صحابوں کو تیار کیا جو پورے مکہ کے تھے، جس کا جھنڈا جس کو دیا تھا عبید بن حارث کا، عبیدہ بن حارث، ان کو دیا تھا کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے جس میں ابو سفیان ہے، آپ وہاں پر جائے اور ان کو اٹیک کرے۔ تو یہاں پر چھوٹی موٹی ان کے ساتھ جھڑپ ہوتی ہے لیکن کسی کا لاس نہیں، دونوں بھی سیف سائڈ ہوتے، دونوں میں جھڑپ ہوتی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر واپس ہوتے ہیں۔ مکہ والوں کو میسج مل گیا پہلے میں بھی، سیکنڈ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھنے والے میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اشارہ دینا تھا کہ تم لوگ تیار رہو کہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم پر حملہ کر سکتے ہیں، تو تم لوگ باہر آؤ۔ لیکن سانپ بل کے باہر آ ہی نہیں رہا تھا، یعنی وہ لوگ باہر آ ہی نہیں رہے تھے۔ تیسرا اٹیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 لوگوں کے ساتھ سعد بن ابی وقاص کو دے کر بھیجا کہ تم جاؤ، لڑنا نہیں، بس ان کو ڈیرنگ دکھا کے رہو، ہمت دکھا کے رہو کہ ہم 20 لوگ ہیں، تم کو چھوڑیں گے نہیں، تم جب آؤ گے تو ہم تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ تو یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، یعنی ابھی جنگ بدر آگے، ہجرت کا تیسرا سال، دوسرا سال تھا یہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوتھا اٹیک پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود گئے، ابوا نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر گئے اور خود قافلے کو لے کر گئے، اور وہاں پر جو ایک قافلہ گزرنے والا تھا اس پہ اٹیک کرنے والا تھا، یعنی ہر قافلہ آپ دیکھیں، بسم اللہ، یہ جو ہر قافلہ تھا مدینہ کے کونوں سے گزرتے، یعنی تجارت کے قافلے تھے، یہیں سے گزرتے مکہ کے، قریش کے۔ تو یہاں پر سے وہ جا رہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس سے پہلے وہ نکل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چوک گئے، یعنی چلے گئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے
تو وہاں پر اپنے کچھ لوگوں کو دوست بنا لیا. بسم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے کچھ لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا اور وہاں سے واپس آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں اٹیک پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود گئے. پہلے 1 2 3 میں نہیں گئے، چوتھے میں خود گئے، 5ویں میں خود گئے. کہ پھر جب قافلے کو پکڑنے کے لیے گئے، لیکن قافلہ اس سے پہلے نکل گیا. پھر وہ 15 دن کے کچھ رکھ کے پھر اس کے بعد واپس آ گئے. پھر 6واں اٹیک پھر پلان کیا، پھر آگے بڑھے مکہ سے. 6ٹے اٹیک میں ہوا کیا، 6ٹے اٹیک میں ایک آدمی مکہ سے آیا. وہ بڑا غصے میں تھا کہ بار بار مدینہ کے لوگ ہم پر حملہ کر رہے، تو میں خود ان کے اوپر حملہ کرتا ہوں. تو وہ مدینہ میں آتا ہے، آپ آ کر مدینہ میں لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے، یعنی جانوروں کو ذبح کرتا ہے اور دوسرا بھی نقصان کرتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ اس طرح سے ایک شخص آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرکٹلی ایکشن لیتے ہیں کہ اس کو پکڑو اور اس کو لے کر آؤ میرے پاس. 70 صحابہ کو لے کے بھیجتے ہیں، لیکن وہ اتنی دیر میں وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. تو یہ 6واں اٹیک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب 7واں اٹیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلان کرتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو، یعنی اب مسلمان تو جمع ہو گئے. مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے، یعنی وہ بار بار ہم پر اٹیک کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے اٹیک کر رہے ہیں، لیکن اب ہم ان پر بڑا اٹیک کریں گے. یہ 7واں اٹیک تھا. تو مکہ کے لوگوں نے سارا مال جمع کیا، یعنی جو لوگوں کا مال انہیں مدینہ والوں سے چھین لیا تھا، لوگ رک لیا تھا، لے کر ابو سفیان کے حوالے کرتے ہیں. ابو سفیان کو کہتے ہیں کہ تم اس کو لے جاؤ شام، اس کو ڈبل کر کے لے کر آؤ، اور جتنا بینیفٹ آئے گا، جتنا منافع آئے گا، وہ سارا مال ہم مسلمانوں کے اگینسٹ میں لڑائی میں لگا دیں گے. تو یہ بہت بڑا مال وہ لے کر تجارت کے لیے شام چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ ابو سفیان جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ ابو سفیان چالاک تھے، وہ کہیں سے نکل گئے، آگے بڑھ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8واں اٹیک پلان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 12 ایک صحابی کو بلاتے ہیں، عبداللہ بن جاش کو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ، تم کو میں اور 11 لوگ دیتا ہوں کہ تم جاؤ طیف کے قریب، اور وہاں پر میں ایک لیٹر بھی دیتا ہوں کہ طیف کے قریب جانا، وہاں پر جا کر لیٹر کو اوپن کرنا، یہاں پر اوپن نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا 11 آدمی اور 6 اونٹ، ایک اونٹ کے لیے 2 آدمی. اس طرح سے انہوں نے پلان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اٹیک تھا وہ 8واں اٹیک تھا. 8واں اٹیک یہاں تھا کہ لیٹر دے دیا کہ لیٹر وہاں پر جا کر اوپن کرنا. جیسے ہی وہاں پر عبداللہ بن جاش پہنچتے ہیں، لیٹر اوپن کرتے ہیں، وہاں پر کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم وہاں سے طیف کی طرف جانا، وہاں پر مکہ والوں پہ نظر رکھنا، وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سارا سب کچھ ان کے اوپر نوٹ کرنا، کہ اور ان کو یعنی ڈرانے کی شکل، اٹیک نہیں کرنا، یا بس ان پر نظر رکھنا، اٹیک نہیں کرنا، ان پر نظر رکھنا. تو یہاں پر ایک بڑا حادثہ پیش آتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب سانپ کو بل کے باہر نکالنا تھا. تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پلاننگ تھی. تو اب ہوا کیا، لیٹر جب عبداللہ بن جاش لیٹر کھولتے ہی دیکھتے ہیں کہ اس میں تو یعنی بڑے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ ان کے اوپر نظر رکھنا، یعنی نظر رکھنے کا مطلب موت کو دعوت دینا ہے، موت کو دعوت دینا ہے. تو عبداللہ بن جاش نے کہا 11 لوگوں کو کہ دیکھو تم میں سے کون کون میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، جو رکنا چاہتا ہے رکے، یہاں سے جانا ہے تو جائے، یہ موت کا معاملہ ہے، یہ موت ہے یہاں پر، یعنی اگر رکنا ہے تو رکے، دین کی خاطر یہ موت دینی ہے، اسلام کی خاطر. تو سب 11 لوگوں نے رک گئے وہاں پر. اب قریش کے قافلے آتے رہے، جاتے رہے، دیکھتے رہے. ایک دن ایک چھوٹا سا قافلہ جا رہا تھا، جن میں 4 لوگ تھے، لیکن تجارت کا بہت بڑا سامان ان کے پاس تھا. یہ 4 لوگ اور بس آ رہے جا رہے تھے، یعنی گزر رہے تھے یہاں سے. تو اب ان میں سے ہوا کیا کہ یہ 11 لوگ تھے، یعنی 11 میں سے ہوا کیا کہ 2 لوگوں ایک کا اونٹ گم ہو گیا، تو وہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے. تو اب یہاں پر بچے کتنے، 9 لوگ. 9 لوگوں نے کیا کیا کہ اب کیا کرے، اٹیک کرے، چھوڑ دے، کیا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرپرائز دے، گفٹ دے. تو اب ہوا کیا کہ آخری میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ان پر اٹیک کرتے ہیں. سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں، ایک آدمی مر جاتا ہے، دوسرا بھاگ جاتا ہے، اور 2 سرنڈر کرتے ہیں. یعنی پہلا مر جاتا ہے، پہلے کو مارتے ہیں تو 2 بھاگ جاتے ہیں، ایک بھاگ جاتا ہے، سوری، پہلے پہ اٹیک کرتے تو ایک مرتا ہے، دوسرا بھاگتا ہے، 2 سرنڈر کرتے ہیں. پکڑتے ہیں مال وال سب کچھ پکڑ لیتے ہیں، کھینچ کر ان کو باندھ کر سب کو، یعنی خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مدینہ کی طرف آتے ہیں، اور راستے میں نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی سارا سب کچھ. لیکن یہاں پر انہوں نے گھی میں آگ ڈال دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صاف الفاظ میں کہا کہ اٹیک نہیں کرنا، صرف نظر رکھنا. لیکن انہوں نے کیا کیا،
اٹیک کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، کچھ نہیں کر سکتے، خاموش تھے، بس خاموش بیٹھ گئے. مال غنیمت میں مال جمع کر دیا، بس ختم. اب یہاں یہ 4 لوگوں میں سے ایک مر گیا، 2 قید ہو گئے، ایک جو بھاگا تھا اس کا نام ہے نوفل. وہ بھاگا نوفل، اور بھاگتے بھاگتے چیخے مارتے مارتے بھاگا، کہا کہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا. دیکھو رجب کا معاملہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا. یعنی آج انہوں نے کیا تھا، یہ جو 9 لوگوں نے، کہ یہ جو رجب کا مہینہ تھا، یعنی چاند دکھے گا رجب تو اگلا مہینہ نکلے گا، یعنی ابھی رجب کا مہینہ ایک دن باقی تھا، یعنی وہ رجب کے مہینے میں ابھی موجود تھے. تو رجب کے مہینے میں 4 حرمت والے مہینے میں کوئی جنگ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے حملہ کر دیا. تو نوفل نے مکہ میں جا کر شور مچا دیا کہ دیکھو کہ جو 4 مہینے حرمت والے اس میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے ایسے کام کر دیے. تو امید ہے آپ سب کو جو 4 حرمت والے مہینے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا کہ ایک ہے رجب، اور ایک ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. تو یہ 4 مہینے میں کوئی یعنی جنگ نہیں کرتے. یہ سب آپ کو پہلے آپ کو بتایا تھا ہوگا، امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا. اب مکہ والوں میں یہ بات بہت ہنگامہ ہو گئی کہ تم لوگ ایسے نبی کو مانتے ہو جو حرمت والے مہینے کو ہی نہیں مانتا. اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ جنگ لڑو، یعنی کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی مہینہ ہو، یہ سارا سب کچھ ہے، یہ نبی نہیں ہے. یہ سارا اس کی جو ٹیچنگس ہے، یعنی اس کی جو تعلیمات ہے وہ بالکل غلط ہے. یہ سارا سب کچھ وہ کرنے لگے. اس کے ساتھ آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے. کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینے ہیں اس میں یہ کام کیا مسلمانوں نے، یعنی 9 لوگوں نے جرم کیا. مگر یہاں پر جس کی بات چل رہی ہے کہ تم لوگ اپنا گریبان دیکھو مکہ والو، تم تو سب سے بڑے فتنے باز ہو، یعنی اللہ کی زمین پر بت پرستی کرتے ہو، رسول پر حملہ کرتے ہو، رسول کو قتل کرنے کے لیے سازش کرتے ہو، رسول کو مجبور کرتے ہو حرم چھوڑنے کے لیے. تم لوگ ظالم ہو، اور تم لوگ بولتے ہو کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے میں یہ تم لوگ یہ کام کرتا ہے. یہ حرمت والے میں سے سب سے زیادہ برا کام یہ فتنے بازی ہے. سب سے زیادہ فتنے بازی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو یہ جو ہوا یہ 4 لوگوں کے ساتھ سارا سب کچھ تو ہو گیا. اب یعنی 9 لوگوں کے ساتھ یہ سارا سب کچھ ہو گیا. اب 9واں اٹیک، جو مال شام کی طرف گیا تھا، یعنی تجارت کے لیے بہت بڑا مال وہاں پر جمع، یعنی بہت بڑا منافع ہوا. یہ سارا سب کچھ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوتے، وہ لے کر آتے ہیں 1000 اونٹ، 250 کلو کا سونا، اور صرف 40 لوگ. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مکہ کا لوگ یعنی قریش کا جو مال ہے وہ کوئی بھی نقصان، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا. تو اسی لیے لوگ کم ہوتے ہیں اور تجارت کا سامان زیادہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو 4 لوگ تھے ان کے پاس بھی بڑا مال تھا. ابو سفیان کے پاس صرف 40 ہی لوگ تھے جو سامان دیکھنے والے، 1000 اونٹ اور 250 کلو سونا. تو یہ 2 مہینے کے بعد تجارت کر کر واپس آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ یہ کب آئے گا، کس طرح سے آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ چل رہی تھی کہ 2 صحابہ کو انہوں نے بھیجا کہ تم جاؤ وہاں پر اور اس کا خبر لو، یعنی یہ جو قافلہ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے، تم اس کا مجھے خبر کرنا، ہم جب تک تیاری کریں گے. تو جیسے ہی وہ قافلہ قریب پہنچا مدینہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابہ نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آ رہے ہیں، اتنی ان کی تعداد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابی کو تیار کر لیا. کہا کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے، یعنی اگر ہمارے ہاتھ میں مال آ جائے گا تو بس ختم، ہمارے پاس تو چاندی ہے، یعنی ہمارے پاس تو یعنی ڈھیر سارا مال آ جائے گا. اب جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 لوگوں میں سے کچھ تھے کہ ہم آئیں گے نہیں آئیں گے کچھ نہیں، لیکن 313 کو صرف یہ تھا کہ ہم صرف مال پکڑیں گے کچھ نہیں. اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبینہ صحابی کو، عبداللہ بن مختوم کو رکھ دیا تھا نماز پڑھانے کے لیے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال ہے، 54، بار بار آپ کو عمر بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. یہ قافلہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانا تھا، لیکن یہاں پر جنگ کروانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ قافلہ آئے گا، یہاں پر ابو سفیان آئے گا، ہم اسے چھین لیں گے، یعنی ہم 313 اور 40 اس کا تو کام تمام کر دیں گے. لیکن ابو سفیان کو خبر مل گئی، اور وہ بہت چالاک تھے. انہوں نے ٹریک ہی چینج کر دیا، یعنی جو ٹریک سے وہ آنا تھا، روڈ سے آنا تھا، لیفٹ رائٹ کچھ نہ کچھ کر کے انہوں نے کسی طرح سے اپنی جان بچائی، اور وہاں سے مکہ چلے گئے.
وہ مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے مکہ میں نیوز چلی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو لوٹ لیا، یعنی لوٹنے کے قریب تھا، یعنی کر دیا، سارا سب کچھ افواہ پھیلی۔ جیسا ہی یہ معاملات ہوا، سب سے پہلے ابلیس وہاں پر آ گیا۔ اب دیکھیے ابلیس کا معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، ابلیس شروع سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک نظر رکھ رہا تھا، یہاں پر ابلیس آ گیا۔ ابلیس آتا ہی اب دیکھتے ہیں کہ اب مکہ کے لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تیار ہیں لوٹنے کے لیے، ہمارا مال لوٹنے کے لیے، اور ہم یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں، اب ہم تیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سارا جو کچھ ملا 1000 لشکر، یعنی پورا 1000 کا لشکر ہوا، اور قافلہ نکل گیا کہ ہم ابو سفیان کی حفاظت کریں گے، پکڑ کے لے کر آئیں گے۔ جیسے ہی آمنا سامنا، یہ ابو سفیان کے لیے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو سفیان جیسا ہی، یعنی ابو سفیان نے میسج بھیج دیا کہ میں مکہ پہنچ گیا ہوں، تم لوگ واپس آ جاؤ۔ تو یہاں پر ابلیس نے بہت زبردست پلاننگ کر دی، کہا کہ دیکھو تم لوگ بار بار آ رہے ہو جا رہے ہو، مکہ مدینہ والے تم پر حملہ کر رہے ہیں، کہ اب تمہیں بہت زبردست چانس مل گیا۔ وہ چھوٹی سی تعداد ہے، تم لوگ 1000 ہو، ان کے پاس کچھ نہیں، تمہارے پاس تو سارا سب کچھ ہے۔ آج تم ان کو کرش کر دو، یعنی آج تم کو ان کو مٹا دو، دو ہاتھ ان سے کر دو، یعنی ان کا کام تمام کر دو۔ یعنی اب یہاں پر پلاننگ کیا تھی ابلیس کی، کہ ان کو لڑا دے۔ اب جیسا ہی یہ پلاننگ کے لیے دونوں کے لیے تیار، جنگ بدر یہاں پر ہو گئی، یعنی جنگ بدر کا معاملہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ اگر یہ 313 آج اگر مر جائے تو پھر دین کو آگے بڑھانے والا کون ہے؟ پھر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آسمان سے تیرتے ہوئی مدد آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، جنگ کی تیاری ہوتی ہے، صفیں لگتی ہے، اور جیسے ہی صفیں لگتی ہے ابلیس کا، اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ابلیس تو شروع سے چڑھا رہا تھا کہ اب تمہاری جیت ہے، کوئی نہیں تم کو ہرا سکتا، آج تم سب پر بھاری ہو۔ جیسے ہی لائن لگتی ہے، صفیں لگتی ہے، ابلیس سب سے پہلے بھاگتا ہے۔ لوگ پکڑتے ہیں، بھائی تم کہاں جا رہے ہو، تم نے تو یہ سارا کچھ پلان کیا، سب کرا، کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا، اور ابلیس وہاں سے بھاگتا ہے، حتیٰ کہ پانی میں چھلانگ، سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے۔ تو یہ سارا سب کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب یہاں پر جنگ شروع ہوتی ہے، اور جنگ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ کافروں کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیں کہ صحابی تلوار مارنے جاتا ہے، اس کی گردن پہلے سے کٹی ہے، وہ نیچے پڑا ہے۔ تو اب ان کی، یعنی ان کی اتنی بری حالت کہ مسلمان کے مارنے سے پہلے کفار مر گئے، یعنی ان کی لاشیں گر گئی۔ تو یہاں پر یہ نہیں، یعنی جو فرشتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آئی تھی، ان کو گاجر مولی کی طرح کٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر مسلمان کافر پر غلبہ پاتے ہیں، مسلمان جیت جاتے ہیں۔ 70 کے قریب کافر مرتے ہیں، اور کچھ مکہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور 70 سے قریب قیدی بن جاتے ہیں، اور یہاں پر مسلمان کے 14 شہید ہوتے ہیں۔ ابو جہل بھی اسی میں مارا گیا، ابو جہل کو صرف 2 لڑکوں نے قتل کیا، بعد میں عبداللہ مسعود ان کے اوپر گردن پہ چڑھتے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں کچھ ہے تو موقع ملتا تو بتائیں گے۔ یہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے، تو ہم آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے تو مکہ والے بڑا پلان کرتے ہیں کہ ہماری تو عزت ہی نہیں رہی، یعنی چھوٹے سے مسلمان، چھوٹا موٹا انہوں نے حملہ کر دیا، ہمیں تو نقصان پہنچا دیا، ہمیں ہرا دیا۔ اب یعنی اکرمہ اور یہ ابو سفیان یہ سارا سب کچھ پلان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے قید بھی کر لیا، اور ان کی گردنیں بھی اتار دی، اور جو قید تھے ان کو تو چھڑا کر لے کر آ گئے۔ اب کافروں نے سوچا کہ اب بہت زبردست ہم پلاننگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال ہوتی ہے، اور یہ جنگ احد کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یعنی اب انہوں نے پلان کیا کہ اب پہلے ہم تو پلاننگ نہیں تھی، کچھ نہیں، اب ہم زبردست پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اب جنگ احد کی تیاری شروع ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد، جب کافر 3000 ہوتے ہیں اور مسلمان 1000، کافر 3000 ہے اور مسلمان 1000، لیکن اس میں سے جو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنے 300 بندوں کو لے کر سائیڈ میں ہو گیا۔ تو اب یہاں بچے کتنے؟ 700، یعنی عبداللہ بن ابی ان کو لے کر سائیڈ میں ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جنگ کی حالات کے بیچ میں اچانک سے غائب ہوتا ہے۔ وہ کیا ریزن تھا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات نہیں سنی، اس لیے میں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ اب یہاں پر جنگ احد شروع ہوتی ہے، اور مسلمان پہلے ہی لمحے میں جیت جاتے ہیں، پہلے ہی لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے، اور کافر نکل کے بھاگ جاتے ہیں، یعنی جنگ احد کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے قریب تیر اندازوں کو پہاڑ پہ ٹھہرایا تھا، کہا کہ تم یہاں سے تیر برسانا، اور ہماری اگر کچھ بھی ہو جائے، ہم جیتے یا ہارے، تم لوگ نیچے نہیں اترنا۔
تو ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ کی بات ہی تھی، اب تو ہم جنگ جیت گئے، کافر تو بھاگ گئے۔ اب یہ پہاڑ سے نیچے اترے، جیسا ہی یہ پہاڑ سے نیچے اترے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابھی تو کافروں کی سائڈ ہے لیکن بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، خالد بن ولید پیچھے سے گھوڑوں کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں اور بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر تو 30 کافر مرے تھے، لیکن مسلمان 70 سے لے کے 85 نے 70 سے لے کے 85، اور اس میں ایک سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو بتایا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کا جو کان، ناک، یہ ناک اور زبان کاٹ لی تھی ہند، جو بعد میں مسلمان، ابو سفیان کی بیوی بعد میں مسلمان ہوتی ہے، لیکن یہ کاٹ لیا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قیامت کے بتائیں گے اللہ میں نے تیری دین کی خاطر ناک، کان، زبان سب کٹا دی۔ اب یہاں پر یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور سعد بن ربیعہ، ان کا بھی بہت پیارا واقعہ ہے کہ جب آخری سانس چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ چیک کرو کہ سعد بن ربیعہ کہاں پر ہے۔ تو سعد بن ربیعہ کہتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو ہے، یعنی میں بہت مزے میں ہوں، آخری سانسیں چل رہی ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ تو صحابی آ کے بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 ہوتی ہے، تو مکہ کے کافر یعنی پہلے پلان کر دیا، سارا سب کچھ ہو گیا، تو اب مکہ کے کافر جو تھے بڑا لشکر کا پلان کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم اندر ہی تھے، پہلے 1000 پھر 3000، اب باہر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ عرب کے قبیلوں کو جمع کرتے ہیں کہ ان کو دوسروں کو اور جمع کرتے ہیں کہ اس میں یہودی بھی جمع ہو جاتے ہیں، تو ٹوٹل 10,000 کا لشکر جمع ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی اتنی تعدادی کوانٹٹی نہیں تھی، لیکن یہ 10,000 کا لشکر جمع کر لے کر آ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو لشکر لے کر آنے والے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم اب کیا کریں اس معاملات میں، اب اس ماحول میں کہ اب وہ حملہ کریں۔ اب سب لوگ ایڈوائز دے رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے، جان جائے گی تو جائے گی، لیکن کیا کریں؟ لیکن اتنا بڑا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تو پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ایک صحابی ہے سلمان فارسی، یہ فارس کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنا زبردست آئیڈیا دیتے، اتنا پیارا ایڈوائز دیتے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں فارس میں تھا تو فارس میں ہوتا کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایسے معاملات آتے تو ہم کیا کرتے کہ ہم ایک خندق کھودتے، خندق یعنی ٹرنچ یعنی گڑا لمبا گڑا کھودتے جس میں کوئی پار ہی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پار کرنے کے لیے بڑی مشکلیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایڈوائس بہت اچھی لگی، تو پھر رمضان کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر کام کرو، یعنی خندق کھودو۔ تو خندق کھودنے کے بعد بڑے بڑے پتھر بھی نکلے، جس طرح آپ کو بتایا کہ سارا سب کچھ خندق کا معاملات ہو، یہاں پر بتانے کے لیے ٹائم نہیں اتنا، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جیسے خندق کھد گیا تیار ہو گئے، وہاں سے مدینہ سے کافر یعنی مدینہ کے چڑھائی کے لیے کافر سامنے آ گئے۔ کافروں نے دیکھا کہ یہ اچانک اتنی بڑی ٹرنچ، اتنا بڑا گڈھا کھود کے ڈال دیا انہوں نے خندق، اب کیسا ان کو پکڑے، کیسا ان پر حملہ کرے۔ تو اور جب کوشش کرتے وہ ٹرنچ کو یعنی گڈھے کو، خندق کو پار کرنے کے لیے، مسلمان ان کو تیروں سے یا کسی نہ کسی وجہ سے ان کو مارتے اور بھگا دیتے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب ان کے بارے میں سوچ کے فیصلہ کریں گے، تو اب انہوں نے خندق کے بالکل قریب اپنے ٹینٹ، اپنے خیمے، اپنا ڈیرا سب کچھ ڈال دیا کہ 10,000 کی فوج یہاں پر انتظار کرے گی کہ اب وہ ہم اندر تو نہیں جا سکتے لیکن کسی نہ کسی طرح سے پلاننگ کریں گے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں اور باہر مدینہ کے باہر یہ بڑی 10,000 کی فوج ہے، لیکن یہودیوں نے اندر سے بغاوت کر دی۔ بنو قریظہ ایک بڑا قبیلہ تھا، اس نے کیا کر دیا یہودیوں کا، اس نے بغاوت کر دی، اندر سے اٹیک شروع کر دیے۔ پہلے تو ہمارے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن اچانک سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا، یعنی ان کی اور جو 10,000 کی دونوں کی پلاننگ تھی اسی کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں پھنس گئے۔ سامنے 10,000 کا لشکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں، پیچھے یہودی بنو قریظہ۔ اب کیا کرے، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ تو یہ ایک صحابی، ان کی وجہ سے یہ جنگ کا پاسا بالکل بدل جاتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی سیریز میں بتائیں گے، اس میں آپ بتانے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت زبردست واقعہ ہے۔ اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن یعنی ہونے کے ساتھ ساتھ اگلے دنوں میں دیکھا کہ صحابی نے کہ سب کے سب خیمے، یہ سارا سب کچھ اڑا ہوا ہے، سب کے سب بھاگے ہیں، سب فرار ہیں، 10,000 لوگ سارے کے سارے فرار ہیں، غائب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے کہ جو لوگ آئے تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا خوف ان کے دلوں میں ڈالا اور ایسا طوفان چلایا کہ ان کے خیمے برتن سب اڑ گئے اور وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے، اپنے گھر آ کر جیسا ہی اپنا جو آرمر ہے یعنی اپنے ہتھیار ہے وہ اتارنے لگتے،
جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہے کہ آپ نے کیوں اپنے ہتھیار اتارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نہیں کہ کیوں اتارے؟ کہا کہ آپ نے ہتھیار اتارے، فرشتوں نے ابھی تک اپنے ہتھیار اتارے نہیں۔ مطلب یہ کہ فرشتے بھی تیار تھے خندق میں بدلہ ساتھ ریونج، آج تو اینٹ سے اینٹ بچانے کی ان کی، لیکن آپ نے ہتھیار کیوں اتارے؟ آپ واپس چلے، جو بنو قریظہ یہودی تھے ان پر انہوں نے غداری کی ہے، ان کا معاملہ ختم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پلٹتے ہیں اور بنو قریظہ کی طرف جاتے ہیں اور بنو قریظہ کے لوگوں کو پکڑتے ہیں، یعنی ان سے بات چیت یہ سارا سب کچھ چلتی ہے، تو مردوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو سعد بن معاذ کا بھی یہی فیصلہ تھا جو پہلے ہم نے بتایا، تو یہ انشاءاللہ تفصیل میں بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ بنو قریظہ کا بھی یہودیوں کا کام تمام یہاں پر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا خواب دیکھا۔ اب عمرے کا جیسے خواب دیکھا، آپ کو بتایا کہ انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا ذبح کرنے کا بیٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خواب سچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابی کو بتایا تو انہوں نے سب راضی ہو گئے۔ 1500 یعنی 1500 صحابی عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن مکہ والے انہیں راستے میں روک دیتے، کہتے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب ہوا کیا کہ کہا کہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں ایگریمنٹ ہوگا، کہ ایگریمنٹ کی کچھ شرطیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹھیک ہے ایگریمنٹ لے کر آؤ سارا سب کچھ، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ جو معاملہ یہیں پر ہوا سامنے۔ تو ابو جندل کے جو والد ہے سہیل، وہ بہت زبردست انٹیلیجنٹ آدمی ہے، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو وہ ایگریمنٹ لے کر آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں 10 سال کا ایگریمنٹ ہوگا، نو فائٹ، اور آج عمرہ آپ یہ سال نہیں اگلے سال کرو گے، اور تیسرا یہ ہے کہ مسلمان جو بھی بھاگ کر آئے گا مکہ سے، آپ کو انہیں واپس دینا ہے۔ جو بھی مکہ سے بھاگ کر آئے گا مسلمان، آپ کو اسے واپس کرنا ہے۔ اسی بیچ میں یہ معاہدہ چل رہا تھا۔ ابو جندل ان کے بیٹے وہ بھاگ کر آتے ہیں قید سے، باپ کی قید سے نکل کر۔ ان کے بڑے بھائی عبداللہ یہیں پر تھے، مسلمان ہو گئے تھے، باپ کو دھوکہ دے کر نکل گئے تھے، لیکن ابو جندل آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان کو دے دو، لیکن ابو وہ جو اب ان کے باپ ابو جندل کے، انہوں نے کہا کہ سہیل، انہوں نے کہا کہ میں اسے نہیں دوں گا، ان کو لے کر جاتے۔ تو اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ 10 سال تک نو لڑائی، نو فائٹ، اور اگلے سال عمرہ کریں گے، اور مسلمان جو بھی بھاگ کر آئے گا مکہ سے مدینہ اسے ریٹرن کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یعنی سارا سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ سب اپنی اپنی جگہ واپس ہو جاتے ہیں۔ سب صحابی تو غصے میں آتے ہیں کہ آپ نے ایگریمنٹ کیوں کیا، اس طرح سے تھا، لیکن یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیلنٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک مکہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور نہ یہودیوں سے، یہودیوں کو بھی ڈرا کر رکھا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب یہاں تو دعوت ہو گئی، اب آؤٹ آف دا باکس، یعنی اب ہم مدینہ کے باہر دعوت دیں گے۔ یعنی پہلے تو چھوٹی چھوٹی دعوت یہیں پر چل رہی تھی، اب جو مسلمان ہیں صحابی وہ پاور میں آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرف لیٹر بھیجتے ہیں۔ تھوڑی آج کی کلاس لمبی ہوگی، لاسٹ ہوگی انشاءاللہ، تو اس کو آج تھوڑا شارٹ میں کر کے ختم کرتے ہیں بس انشاءاللہ، اور ایک 10-15 منٹ یا اسی میں ختم کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجنا شروع کر دیا، ایک 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 کر کے، کہ کسی اور سب سے جو بڑا سپر پاور جو تھا روم، اس کو بھی لیٹر لکھ دیا۔ آج کی اگر دیکھیں ایک چھوٹا سا سری لنکا اور امریکہ، یعنی سری لنکا امریکہ کو چیلنج کرتا ہے، اسی طرح سے ایک چھوٹی سی یعنی مسلمان چھوٹا سا مدینہ سپر پاور کو یعنی اس کو چیلنج کرتا ہے، روم کے امپائر کو، ایران کے امپائر کو، ایجپٹ میں کسرا و قیصر، سب کو لیٹر چلے گئے، سب جگہ طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیج دی۔ لیٹر میں لکھ دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں، لیٹر میری طرف سے، محمد کی طرف سے، میں تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، اور یعنی دین پر چلو، تم پر سلامتی ہے، سارا اسلام قبول کر لو، یہ سارا سب کچھ لکھا، اور اگر تم اسلام قبول کرو تو ریوارڈ ملے گا۔ اب یہاں پر لا الہ الا کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی تھی، تو عمان سے اچھا ریسپانس آیا، کچھ مسلمان ہو گئے، حبشہ کا جو نجاشی تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ سارا سب کچھ۔ اب روم کا بادشاہ جو تھا وہ ہرقل بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یعنی سیدھا اٹھتے ہی مجھے آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹر لکھا، وہ لیٹر میں صرف 2 الفاظ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلم تسلیم، 2 ورڈ، اسلام قبول کرو سلامتی میں رہو گے، اسلام قبول کرو سلامتی میں رہو گے۔ یعنی یہ تو معاملہ عجیب چل رہا ہے، یعنی یہ جو ہرقل تھا وہ تو بڑا ٹینشن میں آ گیا، یہ کون لوگ ہیں۔ لیکن جب بعد میں اسے پتا چلا کہ یہ ابو سفیان کو جب پکڑ کے لاتے ہیں، تو یہ سارا سب کچھ ابو سفیان سے اور ہرقل کی بات چلتی ہے، تو ہرقل
بالکل قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ بادشاہ کی گدی لوگوں کی وجہ سے وہ مسلمان سے پھر جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں، پچھلی سٹوری میں آپ کو پتا ہوگا پارٹ 2 میں، کہ ایک بادشاہ عیسائی ہوتا ہے اور پوری کی پوری اس کی جو پرجا تھی، یعنی جس کی جتنی قوم تھی، پورے کے پورے عیسائی ہو جاتے یہودی سے۔ ہرکل بھی یہی سوچتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور ساری کی ساری جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائے، روم پورا مسلمان ہو جائے۔ لیکن لیکن جو وزیر تھے، یہ سارا سب کچھ تھا، انہوں نے اس کو پیچھے ڈھکل دیا، تو اس وجہ سے وہ گدی کی وجہ سے، بادشاہی کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہاں پر تو سارا سب کچھ ہو گیا، معاملات چل رہے تھے لیٹر کے۔ اب مکہ والوں کا کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مکہ والوں کا کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے کہ مکہ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، مکہ والے خود کانٹریکٹ توڑتے ہیں کہ ایک صحابی ہے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واپس لے جاؤ، تم یہاں پر کیوں آئے؟ تو پیچھے سے دو مکہ سے لوگ آ جاتے ہیں ابو بصیر کو پکڑنے کے لیے۔ ابو بصیر کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا 10 سال کا کانٹریکٹ ہے، ابھی تو دوسرا سال چل رہا ہے، تو ابھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں رکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانٹریکٹ کے مطابق ابو بصیر کو بھیجا دیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے وقت ابو بصیر کو تلوار بتا دیتے ہیں کہ جو مکہ کے کافر تھے ان کی طرف۔ ابو بصیر تو زبردست تھے، انہوں نے تلوار کی تعریفیں کی، تلوار کی تعریفیں کی، راستے میں کچھ دیر کے لیے رکے تھے، اسی تلوار سے تلوار والے کا سر اڑایا اور دوسرا فرار۔ یعنی جیسے ہی وہ بصیر نے پہلے تلوار والی کی گردن اتاری، دوسرا بھاگ۔ اب وہ سور رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ میں نے تو ان کا کام تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو یہ بہت ڈینجر کام کر دیا، لیکن اب تم کام کرو، یہاں سے چلے جاؤ، مدینہ میں نہیں رکو۔ تو یہاں پر ان کا کانٹریکٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال ہے۔ تو اب ابو بصیر رضی اللہ عنہ ایک سمندر کے کنارے کی طرف رہتے اور وہاں پر لوگوں کو پتہ چلتا، ابو بصیر وہاں پر رہنے لگے اور سب مل کر وہاں پر جمع ہونے لگے، اور جو بھی قریش کا قافلہ جاتا ابو بصیر اور ساتھی سب لوگ لوٹ لیتے۔ تو قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو محمد ہی کہتے ہیں کہ آپ ان کو بولے کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں اور کانٹریکٹ کینسل۔ اب یہاں پر قریش کمزور ہو گئے، اب مسلمانوں کو پتا تھا کہ اب یہ قریش کمزور ہو گئے، اب ان کا کوئی ہم پر زور نہیں چلے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بالکل قریب ہے، مکہ کو بتوں سے پاک کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پلاننگ تھی کہ نو بلڈ وکٹری، یعنی نو بلڈ اور وکٹری بھی پلان، یہ پلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت زبردست پلاننگ کی کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ مکہ فتح کے لیے ہم جا رہے ہیں، یعنی 10,000 کا لشکر تیار کیا اور کعبے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر دی۔ تو جہاں پر تیاری کرنے کے لیے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، ابو سفیان کو پتہ چل گیا، ابو سفیان ڈھونڈنے نکلا تھا، جب ابو سفیان جہاں پر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس وہاں پر ابو سفیان کو پکڑ لیتے ہیں، کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ ابو سفیان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے رات میں، یعنی سردار تھا ابھی مکہ کا، ابو جہل یہ سارے مر گئے، یہ سب سے بڑا سردار یہی بچا تھا ابھی۔ تو ابو سفیان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، تو ابو سفیان پھر اسلام قبول کرتا ہے، ایسے تیسے کر لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو جو ابو سفیان کے گھر میں رہے گا وہ پناہ میں، یعنی وہ حفاظت میں، یعنی سب کو جو بھی اپنے اپنے گھر میں بند رہے گا، اپنی کنڈی لگا لی، وہ سیف میں، باقی کیا معاملات۔ اور آج کا معاملات یہ ہے کہ جب میں حملہ کروں گا یعنی اٹیک کروں گا، سب کو معافی، یعنی سب کے لیے معافی، سب کو معاف۔ تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان ہوا کہ 4 جگہ سے فوج جائے گی، 4 طرح سے حملہ کرے گی اور مکہ میں گھس جائے گی۔ تو ایسے ہی ہوا، خالد بن ولید اس سے پہلے اور بھی صحابہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، سب مل کر اندر چلے جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے بتوں کو توڑتے ہیں۔ قل جاء زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، یعنی آیتیں پڑھتے ہیں، بتوں کو توڑتے ہیں، سارا سب کچھ ہو گیا، یعنی بتوں کو زمین کے مٹا دیا، سارا سب کچھ تباہ ہو گیا، بت کعبے کے اندر تھے ان کو نکال کر پھینک دیا، یعنی 10,000 کے لشکر کے سامنے کافروں کی کوئی ہمت ہی نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کافروں کا نام لیا، یعنی جس میں اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، کہا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی اگر پکڑا رہا، چمٹا رہا، اس کو پکڑ کے قتل کرنا۔ تو اکرامہ تو اور دوسرے سب وہاں سے بھاگ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو عام معافی، سب کے لیے معافی۔ اسی کے ساتھ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اب یہ نیوز سب جگہ آگ کی طرح پھیلنے لگی کہ مسلمانوں نے مکہ کعبے کو، اپنی کعبے کی چابی، کعبے کا سب کچھ اپنے اندر لے لیا، یعنی اپنے پاس کر لیا۔
بہت سے قبیلے، بہت سے لوگ یہ انتظار کر رہے تھے اگر مسلمان حق پر ہے تو مکہ فتح کرنے کے ساتھ، یا اگر مکہ فتح کریں گے اس کا مطلب یہ حق پر ہے۔ تو جیسا ہی مکہ فتح ہوتا ہے، دھرا در فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 ہو گئی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 62 ایج میں پہلا حج کرتے ہیں اور آخری حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے حج کے طریقے اور مسائل سیکھ لو، اگلے سال میں رہوں گا یا نہ رہوں گا، سب لوگ مجھ سے حج کے طریقے یہ سارا سب کچھ سیکھ لو۔ اسی طرح اس سے پہلے ہی جنگ حنین فتح ہو جاتی ہے، جنگ یرموک میں بڑا مارکا ہوتا ہے، یعنی وہاں پر 1-2 لاکھ کی فوج اور یہاں پر صرف 3000 صحابہ، اور یہ ایک بڑا مارکا ہے، لیکن اس میں سے خالد بن ولید سب کو بچا کر لے کے آتے ہیں۔ وہ سپاہی کے دور سے سپاہی کی حیثیت سے جاتے، لیکن سب کو بچا کر لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 62 تھی، جنگ تابوک موتا ہوتی ہے، 30,000 کا لشکر صحابہ لے کر جاتے ہیں جنگ موتا، ہرکل کو چیلنج کرنے کے لیے، لیکن ہرکل دیکھ لیتا ہے کہ اللہ کے رسول آئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑ سکتا، میں جیت نہیں سکتا، وہ خاموش بیٹھا، نہ ادھر سے ہوئی یا ادھر سے ہوئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد طیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ سارا سب کچھ انشاءاللہ جلدی جلدی کریں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر نہ جائے۔ تو وقت قریب آتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 ہو گئی، یعنی 62 سے 63 ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہونے کے بہت قریب ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہونے لگے، لوگ آنے لگے، ملنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی آہستہ آہستہ۔ 10 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، پھر اس کے بعد ایسے ہی دن گزرتے رہے، نماز آپ گھر میں پڑھے تھے۔ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، یعنی 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور خراب ہو گئی، یعنی یہ انتقال سے پہلے کے 7ویں دن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی خراب کہ جسم سے اتنی زیادہ گرمی نکلتی کہ صحابہ جب پٹی ڈالتے تو پٹی بہت جلدی گرم ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو بھانپیں نکلتی گرم، وہ آپ صحابہ فیل کرتے اسے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہ بھی تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا کہ خیبر کے موقع پر، جب خیبر فتح ہونے کے خیبر کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت دیا تھا، گوشت میں زہر، کھانے میں زہر تھا، وہ اس کا اثر بہت زیادہ ان کو تڑپا رہا تھا، یعنی تکلیف دے رہا تھا، بہت زیادہ ان کو تکلیف دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ مجھے اس زہر کا اثر اب ہو رہا ہے۔ ایک صحابی تو اسی ٹائم پر فوت ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو اب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے اس کے ساتھ اثر ہوتا ہے کہ زہر کا، آپ تکلیف کرتے گئے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، وہ روتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے، پھر اس کے بعد وہ ہنسنے لگتی ہے، پھر چلے جاتی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ آپ کیا بات چیت کر رہی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھ سے کہ میں اسی بیماری میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، اسی بیماری میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، اور 6 مہینے کے بعد تم مجھ سے آ کے ملو گی، اسی لیے میں خوش ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی تھے۔ اسی کے ساتھ آپ کی طبیعت اور خراب ہوتے گئی۔ ایک دن پہلے فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھے، نماز پڑھانے کے لیے، یعنی جھانکنے کے لیے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز کے لیے، نماز آپ پڑھو، میں نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری اسماعیل دی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز توڑنے کے قریبی تھے، یعنی بالکل ہم فجر کی نماز توڑ دیتے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسماعیل تھی وہ دیکھ کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی بہت دنوں سے مسکرائے نہیں ابھی، کیونکہ مسکرائے کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی، ایسی آرمی تیار کی، ایسے صحابہ کو، لوگوں کو جمع کیا کہ مٹھی بھر لوگ جا کر کسی سے بھی لڑ لے، کہیں پر بھی جا کے اللہ کے دین کی دعوت دیں، کسی سے ڈرے نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں میں شمار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف جاتی، پھر نیچے کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پھر اوپر جاتی، اشارہ کرتے، پھر نیچے کرتے، تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اوپر جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ کر کے انگلی نیچے کرتے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی کے ساتھ آج کا جو ڈے 3 ہے ہمارا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہیں پر رکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری 3 دن کی جو سفر تھا وہ بہت اچھا لگا۔